الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدیم ذوی السن، سن والے آدمی کو، عمر والے آدمی کو نماز کے لیے آگے کرنے کے حوالے سے یہ باب امام نسائی نے قائم کیا ہے۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب النسائی کی یہ خوبی ہے کہ اس نے جو احادیث ذکر کیا ہے تو اس میں اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس حوالے سے پھر الگ باب بھی قائم کیا۔ چونکہ پہلے حدیث کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ من حق بالامامت، امامت کے حقدار کون ہے، اور پھر اس کے اندر یہ فرمایا کہ فاقدمهم سنا، اگر تمام چیزوں میں برابر ہو پھر کیا کرے، جو سن کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے زیادہ ہو اس کو آگے کرو۔ اور اقدمهم سنن کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو ابھی عمر میں زیادہ ہو، تو عمر کے تقاضا کیا ہوتے ہیں، علم میں زیادہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے 25 سال کے ہے اور دوسرے آدمی جو ہے وہ 40 سال کے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو عمر زیادہ ہے، اس سے زیادہ پڑھا ہے۔ ایک آدمی جو ہے 10 سال سے کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، دوسرا آدمی 20 سال سے پڑھا رہا ہے، تو جو زیادہ عمر سے پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی تجربہ زیادہ ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو تقدیم و ذوی السن ہے، اس کی مقصد یہی ہے کہ جو سن والے آدمی کو، جو عمر والے آدمی، عمر زیادہ ہو، عمر رسیدہ ہو، اس کو آگے کرو۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت سارے چاہیے، تو علم بھی، اور جتنے آدمی کی عمر زیادہ ہو جاتے ہیں، تجربات آ جاتے ہیں، اس میں آدمی نیک ہو جاتے ہیں، اللہ طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ سن کو کیا کرو، اس کو کرو جو عمر میں زیادہ ہو۔ تو یہ حدیث بھی فرماتے ہیں اخبرنا حاجب بن سلیمان المنبجی عن وکیع عن سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابة عن مالک بن الحویرث قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن حویرث جو ہے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں اس وقت جو تھا انا و ابن عم لی، میں اور میرے ساتھ ایک چچا زاد بھائی بھی تھا۔ اور یہ بعض روایت میں بھی ہے، کبھی کبھی وہ فرماتے ہیں ومرۃ انا و صاحب لی، کہ میں اور میرے ساتھی، تو چچا زاد بھائی ہوگا یا کوئی اور ساتھ ہو، تو ساتھ آئے، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہوئی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اذا سافرتما، جب تم سفر کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرو، فاذنا، تم دونوں اذان دے دو، واقیما، اور تم دونوں کیا کرو، اقامت کرو، ولیؤمکما اکبرکما، اور تم میں جو ہے امامت کرے تم میں جو بڑے عمر کی لحاظ سے بڑے ہو۔ ترجمہ الوقت وہی ہے کہ جو آپ میں عمر میں زیادہ ہو وہ کیا کرے، اس کو آگے کرے۔ چچا زاد بھائی، اور یہ دونوں کیا ہے، مالک بن حویرث، دونوں عمر میں جو ہے ایک برابر تو نہیں ہو سکتے، اس نے ان سے کیا کہا کہ تم میں جب عمر میں جو ابھی زیر اس کو آگے کرو۔ اور اس میں کیا فرمایا کہ فأذنا، دونوں اذان دے دو، دونوں کیا کرو، اذان دے دو، وأقیما، دونوں کیا کرو، اقامت کرو۔ دونوں اذان مطلب کیا ہے، ایک آدمی اذان دے دوسرے کیا کرتے، جواب دیتے، وہ کہ دونوں اذان میں شریک ہیں۔ ہاں، دونوں تو اذان نہیں کر سکتے کہ دونوں الگ الگ کھڑے ہو جائے اذان دے دیں، تو کیا فرمایا فأذنا، تم دونوں اذان دے دو، مطلب ایک آدمی اذان دے رہے دوسرے جواب دے دے۔ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، دونوں کی دعا اللہ نے قبول کی۔ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی، لیکن ساتھ جو ہے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ ہارون علیہ السلام کو امین کہتے تھے، اس لیے اس کے اوپر فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، دونوں کی دعا قبول کی اللہ نے۔ حالانکہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی، ادھر بھی اس طرح ہے، فرمایا کہ فأذنا، تم دونوں کیا کرو، اذان دے دو، یعنی ایک اذان دے رہے دوسرے جواب دے دے، ایک اقامت کرے دوسرے کیا کرے، اس کے جواب دے دے۔ تو اس کے جواب جو دیتے گویا کہ وہ کیا ہے، اس میں شریک ہے، اس کی اتنی اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اذان کی بہت اہمیت ذکر کی ہے، فضیلت ذکر کی ہے کہ اذان کوئی دیتے اس کی فضیلت ہے۔ پھر اذان
کہ کوئی اگر کسی کو موقع نہیں ملتا اذان دینے کے تو کیا کرے؟ اذان کے جواب دے دے، وہ بھی اس طرح گوئے کہ اس اذان دیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں جب پہنچتے تھے تو کبھی تو یہی ساتھ مؤذن کے ساتھ ہی دہراتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کبھی فرماتے ہیں کہ وَأَنَا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی مستحق نہیں ہے۔ تو اذان ایک آدمی دیتے، دوسرے جواب دیتے، کس طرح گوئے کہ دونوں نے مل کے اذان دی۔ اقامت ایک آدمی کرتے، دوسرے کیا کرتے؟ جواب دیتے ہیں، گوئے تو کیا ہے اس میں ساتھ شریک ہے، اس لیے فرمایا کہ فَأَذِّنَا کیا کرو دونوں اذان دے دے، اور دونوں کیا کرے؟ وَأُقِیمَا اور دونوں اقامت کرے، وَلِأُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا فرمایا کہ اقامت اور اذان کے بعد پھر کیا کرے؟ تم سے جو بڑا ہو کیا کرے؟ نماز ادا کرے، وہ امام بن جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ بھی آدمی بغیر جماعت کی نماز ادا نہ کرے، کوشش کرے جماعت کے ساتھ۔ اس وجہ سے امام احمد بن حنبل کے فرماتے کہ با جماعت نماز فرض ہے، فرض۔ وہ فرماتے کوئی آدمی اگر با جماعت نہیں پڑھتے کوئی کہ فرض ادا نہیں ہوتا اس کے۔ اور حناف کی مشہور رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ جماعت جو ہے کیا ہے؟ الجماعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت جو با جماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، با جماعت نماز کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ایک انفرادی نماز اور اجتماعی نماز با جماعت نماز کے جو حدیث میں ہے کہ 27 گنا زیادہ کیا ہے اس کے اجر و ثواب ہے، اس لیے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی جو ہے کیا ہو با جماعت نماز آدمی ادا کرے گا، دو افراد بھی ہے با جماعت پڑھے گا، اور کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہے لیکن کبھی کبھی اس کو جو ہے موقع نہیں ملے یا کوئی ہے نہیں کہ با جماعت پڑھے تو اللہ اس کو وہی اجر دیں گے جو با جماعت نماز پڑھنے کی اجر و ثواب اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے جو بارش کی رات سخت سردی کی رات میں نماز جو ہے گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے، اللہ صلی اللہ فی الرحال، اس میں حناف یہ کہتے ہیں کہ جماعت کی فضیلت اتنی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ مسجد جائے جتنی بھی سردی ہو، اور عظیمت یہ ہے کہ اسی حالت میں اگرچہ رخصت تو ہے لیکن عظیمت کے اوپر عمل کرے، مسجد جائے، اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ آگے جو باب ہے جی، فرمایا اجتماع القوم فی موضع هم فیہ سواء، اس طرح جگہ میں لوگ جمع ہو جائے، اس میں کیا ہے؟ سب لوگ برابر ہیں، سب ایک طرح علماء ہے، سب ایک طرح کی کیا ہے؟ جس طرح ہمارا ادارہ ہے، اس میں سب طالب علم کیا ہے؟ سب طالب علم ہے، اساتذہ ہے، سب ایک طرح مطلب علماء ہو، سب ایک طرح کی قاری ہو، پھر کیا کرے؟ اس میں ترتیب ذکر کیا ہے، اس میں پھر جو ہے وہی فرمایا کہ ذات صلاتم فی سفر فلیؤمہم احدہم وحقہم بالامامۃ اقرؤہم، ادھر سفر کا لفظ نہیں ہے اس میں، ویسے اور روایت میں سفر کا بھی تذکر ہے۔ ادھر بھی با جماعت نماز کی اہمیت معلوم ہوتے ہے کہ کوئی آدمی اگر سفر میں بھی ہے تو کیا کرے؟ اور 3 افراد سفر کرے، جنگل میں بھی بیابان میں بھی، تو ایک آدمی کیا کرے؟ ایک کو جو ہے اس میں امام بنائے، تو کس کو امام بنائے؟ جس جو ہے زیادہ بہترین قاری ہو، حق بالامامۃ اقرؤہم، جو اقرأ ہو، اقرأ کا پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اقرأ سے مراد کیا ہے؟ کہ عالم بھی ہو۔ اس زمانے کے جو قاری ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے تھے؟ عالم بھی ہوتے تھے، بہترین عالم بھی ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے زمانے میں تو قاری الگ ہوتے ہیں، کسی بھی اس کو قرآن یاد ہے یا بہترین پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، یا حافظ ہوتے ہیں، صرف حافظ ہے۔ اس زمانے میں سب نہیں ہوتے، آج کل بہت کم ہے جس نے علم بھی کیا ہے اور حفظ بھی کیا ہو، قرأت بھی اس کو بہترین قاری بھی ہو۔ اس طرح لوگ تو بہت کم ہے کہ جو ایک نامور قاری ہو اور کیا ہو؟ بہترین عالم ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ قرآن اس کو یاد ہے، نام کی قاری ہے وہ تو ہے، لیکن نامور جو قرآن ہے اس کو کوئی علماء نہیں ہے، یعنی ایک قسم تفریق ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا وہ سمجھے کہ مولانا کریم چترالی سے مرحوم کہا کرتے تھے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ عالم نہیں بنتا۔ وہ طلبہ کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ وہ اس پہ مذاق بھی بہت کرتے تھے اور بہت معروف آدمی تھے مولانا کریم چترالی سے، بہت اللہ نے، اور علم بھی بہت اللہ نے دے، بہت صحیح آدمی تھے، بہت صحیح۔ تو اس کو یہ مولانا گورمان سے، مولانا عبدالرحمان سے بھائی کے آدمی تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح اور بہت سخی آدمی، سخاوت مولانا کریم چترالی سے کی طرح میں نے کسی اور نہیں، اور بہت غیرت اور جرأت کی چیز بہت۔ تو یہ کہتے تھے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ عالم نہیں بنتے، وجہ یہ ہے کہ
حافظ قرآن اگر اس کو سبق یاد نہ ہو جائے تو کیا کرتے؟ فوراً قرآن کھول کے تلاوت شروع کرتے. اگر آپ اسے کہتے قرآن رکھو خدا کے بندے، یہ صرف نحو یا جو کرے اس کو یاد کرو، کہتے بھی کافر ہو جاتے. اسے کہتے دیکھے تم کہ قرآن رکھو جی، یہ صرف نحو کتاب اٹھاؤ، فقہ کتاب اٹھاؤ، تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھی کافر ہو جاتے. اگر نہیں کہتے تو اس طرح ہے وہ، مطلب وہ جب جو کوئی سبق سب سمجھ آئے فوراً تلاوت شروع کرتے. تو تلاوت کے وہ لوگ بھی چلے گئے جو سبق یاد نہ ہو. واقعی بالکل بات صحیح ہے. تو یہ بہرحال جی اگر اس طرح کوئی جگہ ہو جہاں سب برابر ہو پھر کیا ہے؟ قاری کو آگ کریں گے. لیکن قاری کم از کم اس طرح قاری ہو کہ نماز کے جو موجودہ نماز کے فساد کے حوالے سے، نماز کی صحت کے حوالے سے جو ضروری چیزیں کم از کم اس کو معلوم ہو. اگر یہ بھی یاد نہیں ہے پھر تو اس کے مستحق نہیں ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اس کو نماز کے لیے آگے کرے. پھر آگے فرمایا اجتماع قوم وفیہم الوالی، اس طرح کی جگہ لوگ جمع ہو جائے نماز کے لیے، اور ادھر جو ہے وقت کی جو حکمران ہے، وقت کی جو ذمہ دار ہے، اس علاقے کے جو گورنر ہے اور جو بڑے ہے وہ ادھر موجود ہو. پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح جگہ میں جو ہے ایک آدمی جو اس جگہ کی ذمہ دار ہے، مسجد کی ذمہ دار ہے یا علاقے کی ذمہ دار ہے، اس کے پاس مسجد کی ذمہ داری ہے یا سرکاری کوئی عہدہ ہے، تو ادھر کوئی اور آدمی اس کے علاقے میں کیا نہیں کرے؟ امامت نہیں کریں گے. وہ آدمی حقدار ہے جو ادھر کیا ہو، جو ادھر موجود ہے. فرمایا اس میں عبداللہ بن مسعود کی، بلکہ ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ لا یؤمر الرجل، لا یؤمر الرجل فی سلطانہ ولا یجلس علی تکرمتہ الا باذنہ. فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی حکومت میں، دوسری کی جگہ میں، دوسری حاکم کی، دوسری امام کی جگہ میں کیا نہ کرے؟ امامت نہ کرے، اور نہ اس کی عزت کی جگہ پہ بیٹھے. اس کی کرسی ہے، ہاں، السرج او صاحب السرج اولا بالسرج، جس کی یعنی ایک آدمی کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے جو بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ زین بولتے ہیں. ہاں ہاں، زین کے اوپر وہی آدمی بیٹھے گا جس کا حقدار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے اس سے کہا اللہ کے نبی تم آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں. نبی کریم سے فرمایا نہیں، آپ کے حق ہے، صاحب السرج اولا بالسرج. لیکن پھر فرمایا اللہ کہ انت اذن لی، اللہ کہ آپ مجھے اجازت دے دیں. اس نے کہا اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ تم آگے بیٹھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے اور صحابی جو ہے پیچھے بیٹھ گئے. اسی طرح کوئی کسی مسجد میں جائے، اسی مسجد کی جو ہے اس کا حق ہے وہ امامت کرے. کی جگہ خطبہ ہے تو اس کی حق ہے. کوئی جنازہ ہے، ادھر اس مدرسے میں کوئی جنازہ لاتے ہیں تو اس مسجد کی مدرسے کی جو متعلق ہے ان کی حق ہے. ہاں، ادھر کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کے لوگ آ جاتے ہیں، ادھر جو ہے زبردستی آ کے ہوتا ہے. بریلی حضرات خاص کر، کہ ایک اخلاقی چیز ہے. آدمی کیا کرے؟ اخلاق ہے کہ تم دوسری کہیں بھائی تم پڑھاؤ، تم آپ کے علاقے میں آؤ، ادھر جنازہ ہے، آپ کے حق ہے. ایسے نہ کہ تم زبردستی کیا کرو آگے ہو جائے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اذا تقدم رجل من الرعیت ثم جاء الوالی هل يتأخر. ایک آدمی جو ہے نماز کے لیے آگے ہو گیا رعیہ میں سے کوئی، اور پھر جو کیا ہے اصل جو ذمہ دار ہے وہ آ گیا، یا اصل وہ ہے کہ جو حاکم ہے وہ آ گیا، گورنر آ گیا اس علاقے کی، تو وہ آدمی کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں؟ تو یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف میں ایک صلح کے لیے تشریف لے گئے. تو جب وہ ادھر تھے تو نماز کا وقت آ گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا جی اگر آپ نماز پڑھائے. اور عمر فاروق ابوبکر صدیق جو ہے آگے ہو گئے. اسی دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس طرح کے انداز اپنائے، تصویر، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو فرمانا شروع کیا تاکہ ابوبکر صدیق متوجہ ہو جائے. اور پھر جو ہے ابوبکر صدیق نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، جو بھی ماحول ہو پورے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح بار بار ہاتھ کے اوپر ہاتھ پانا شروع کیا، تصویر سے کام لیا، ابوبکر صدیق نے آنکھوں کنارے سے دیکھا کہ اللہ کے نبی پیچھے ہے تو پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی نے اشارے سے فرمایا کہ تم جگہ پہ کھڑے ہو جائے، پڑھاؤ نماز. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ ابو قحافہ کی بیٹے میں کیا ہے، یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کا مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو کیا کرے؟ نماز پڑھائے. پیچھے آ گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے.
اور لوگ جو ہے بکر صدیق کے پیچھے، اور بکر صدیق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سے کھڑے، اس لیے کہ بکر صدیق تھوڑا سا پیچھے ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے، اور اس کے تو اصل امام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، لیکن درمیان میں کھڑے بکر صدیق بھی ادھر کھڑے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دی کہ تم پڑھاؤ، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر موجود ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے انہوں نے پیچھے ہٹے۔ آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کوئی اللہ کے پیغمبر تو نہیں ہے، کوئی جتنی بھی بڑا عالم ہو کوئی بھی آ جائے تو امام کو نماز مکمل کرنی چاہیے، اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ قابل احترام، بہت زیادہ بزرگ کوئی آدمی ہو، بڑی کوئی ہستی ہو ثقافت کے لحاظ سے، اور بڑے مشہور کوئی محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بڑا کوئی اس کا مقام و مرتبہ ہو، پیچھے ہو جائے تو اچھی بات ہے، ایک سنت ہے بھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تسبیح کیوں کیا، کیوں ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ مارتے ہو؟ تم نے فرمایا یہ تسبیح تو خواتین کے لیے ہے، امام اگر نماز میں غلط ہو جائے، امام سے اگر غلطی ہو جائے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تسبیح ہے، سبحان اللہ کا ہے، سبحان اللہ، تاکہ امام غلطی کی طرف توجہ ہو جائے۔ اور اگر عورت ہو، پیچھے عورت ہی کڑی ہو، عورت اگر مردوں کو پتہ نہ ہو، عورت جو ہے وہ لقمہ دینا چاہتی ہے تو عورت کیا کہے گی؟ وہ تسبیح، جس سے کہ عورت کی آواز بھی ایک قسم فتنے کے باعث بن سکتی ہے۔ ایک بڑے مجمع کے اندر اگر عورت پیچھے سے لقمہ دے دے تو ایک فتنے کے باعث بن سکتی ہے، لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ کس کی آواز دی، کس نے، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواتین کے لیے کیا ہے؟ تسبیح ہے، اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ تسبیح ہے، تسبیح پڑھے۔ تو یہ اس باب کے اندر یہ مشہور واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس میں ابو حازم جو ہے اس نے سہل بن سعد سے ذکر کیا ہے اس حدیث کو، اور سہل بن سعد جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو معلوم ہوا تھا کہ بنی عمر بن عوف میں کیا ہے، کان بینہم شیء، لوگوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، یعنی کوئی جھگڑا ہے، کوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لیصلح بینہم فی اناس معہ، ایک جماعت کے ساتھ، چند لوگوں کو ساتھ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ادھر تشریف لے گئے، فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کیا ہوا؟ بند ہوا، یعنی ظاہر صلح میں ٹائم لگے، لیٹ ہو گئے، تو ادھر فحانت الاولی، عصر کے نماز نیچے لکھا ہے کہ کیا ہے، نماز عصر کے نماز کو وقع گیا، حضرت بلال نبی کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور کہا یا ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس، اللہ کے نبی کیا ہے؟ وہ لیٹ ہو گیا ہے، بند ہو گیا، وہ تو لیٹ ہے، وہ نماز کا وقت ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ فہل لک ان تؤم الناس، تو آپ کے لیے مناسب ہے کہ تم کیا کرو، یعنی آپ نماز پڑھائیں گے؟ استفہام کے طور پہ کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے میں پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ حضرت بلال کا کیا تھا؟ بڑا مقام مرتبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس کے خیال کرتے، غلام تھے، لیکن ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں کس کے خیرات ہے؟ حضرت بلال، مقام مرتبہ اللہ نے دیا، بڑا مقام اللہ نے بلال کو، اسلام نے یہ تصور دیا کہ دیکھو غلام ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کے قریب آ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال ہمارے سید ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ زور کی نماز کا وقت آ گیا، بڑے بڑے سردار موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھو، اذان دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بڑے بڑے سردار موجود ہیں مکے کی، اگر آج کوئی سرداروں میں کوئی جو ہے اذان دے دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار کون ہے بڑا سردار؟ کہا کہ بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ کتنے مقام اللہ نے دیا ہے، کتنا مرتبہ اللہ نے دیا ہے دین کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے قریب آ جاتے ہیں، دین اسلام کے قریب آ جاتے ہیں، اس کو اللہ عزت دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں۔ فیملی بیک گراؤنڈ اس کی جو بھی ہے، اس کے پاس جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہو؟ وہ دین کے قریب آئے، اسلام کے قریب آ جائے، اور شریعت کے قریب آ جائے، اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ مقام مرتبہ دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے مثال، اس کے پاکیزہ دور میں بہت سارے مثالیں ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ جو اسلام نے اس کو ایک عزت دی ہے، اور یہی تو خود عمر فاروق میں فرماتے تھے، کسی جگہ سے گزرتے تھے کہ اسی ادھر جو ہے میں اپنے وہ جو ہے گھر کی اونٹ لاتا تھا چرانے کے لیے،
میں نہیں چلا سکتا تھا۔ اور میرے والد جو ہے کیا کرتے تھے، میرے اوپر کوڑے برساتے تھے کہ عمر تم اتنی جو ہے نالائق ہو، تم اونٹ بھی نہیں چلا سکتے۔ اور کہا اسلام کو اس اللہ نے کیا کیا، عزت دی ہے۔ اعزنی اللہ، کیا فرمایا کہ اعزنی اللہ بالاسلام۔ کس نے کہا کہ آپ کو اس اللہ نے اسلام کو عزت دی؟ اس نے کہا نہیں، نحن قوم، نحن اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو کمزور لوگ تھے، ذلیل تھے، اسلام کو اس اللہ نے عزت دی۔ تو کوئی اگر عزت چاہتے ہیں، دنیا میں عزت نہیں ہے، یہ بینک بیلنس اور گاڑی یا یہ بنگلے، اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ خفا ہے بیچارے، کون خوش ہے؟ طالب علم دیکھو اسی فرش کے اوپر موقع مل جائے سوتے بے نیاز، کوئی پتہ نہیں دن ہو رات ہو، نہ کوئی مچھر کاٹتے اس کو، نہ کوئی جو ہے گرمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خوش قسم کے سخت قسم کے فرش کے اوپر کیا کرتے علیہ وسلم۔ جبکہ مالدار لوگ جب تک وہ خوباور گولیاں نہ کھائے نا، تو وہ جو بہترین نرم و نازک بیڈ ہے، اس نرم و نازک بیڈ کو نیند نہیں آتی، تو اسی روم میں وہ بیچارے نہیں سو سکتے جب تک اس کو کیا نہ ہو، گولیاں نہ کھائے۔ الحمدللہ، ہمیں اس کا اللہ کا شکر ادا کریں، کتنی مزے ہے۔ یا کانوں میں دیکھو، بکری کی گوشت اگر ابھی حلال سے کھاتے ہیں تو 19 گریڈ افسر بھی مہینے میں ایک بار نہیں کر سکتے، حلال سے گوشت کھاتے ہیں۔ کسی نے حرام کمائی ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ حلال سے کھانا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ دیکھ لوگ بکرے کی گوشت سے تک آ جاتے ہیں، روز لوگ بکرے کی گوشت دین کی بھی وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا تھا، جو دعا کی اللہ کے نبی نے کہ نظر اللہ عبد، ہاں، اور نظر اللہ عمران، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوش رکھے، ہاں، کس کو؟ کہ جو اس حدیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کی۔ تو الحمدللہ آج بھی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز کیا تھا صفے، ارقم و صفے سے، آج کی دینی مدارس کیا ہے، اسی کا حصہ ہے۔ یہ جو بدنام کرنے کے لوگ کوشش کرتے ہیں، ایک کوئی واقعہ ہو جائے، ایک واقعہ ہو جائے کی جگہ، پھر کیا کہ تمام مدارس ٹارگٹ بناتے ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ پولیس کی گاڑی آئی، اس سے پہلے استاد نے بتایا کہ ادھر جو ہے کوئی آیا تھا، کوئی آدمی آیا تھا کہ میں فوج سے تعلق ہے جی، مجھے ڈیٹا دے دے یا مدرسے کے طلبا کے اساتذہ کے، کیوں جی؟ ادھر ایک جو مفتی عزیز الرحمان کے واقعے کو بنیاد بنا دی۔ اس طرح کے واقعات روز ان تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ اسلامی یونیورسٹی میں ابھی جو وائس چانسلر کا واقعہ، ہاں، اور یہ تمام یونیورسٹیوں میں اور یہ تمام اسکول اور کالج میں اس طرح کے واقعات روز کے معمول ہیں۔ لیکن کسی اسکول کو جو ہے پولیس کی گاڑی نہیں چاہیے، جی تو ڈیٹا دے دیجیے کو پڑھتے۔ مدرسے کی ایک واقعہ جو لاہور میں ہوا ہے، اس کو مدرسے کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ بنائیں گے، ابھی دائرہ تنگ کریں گے جی مدرسوں میں، کس طرح جو ہے یہ جو مدرسے الحمدللہ خیر کے مراکز، خیر یہاں سے یہ خیر کی سرچشمے ہے، یہاں سے قرآن و حدیث کے علوم جو ہے یہ پہنچ رہے ہیں، اور کہ مدارس سے بہت بڑا کام ہے جو مدارس کر رہے ہیں، ہاں، وہ فری میں کر رہے ہیں۔ ہاں دیکھو، اور کتنے پیسوں کی بنیاد پہ جو کچھ بھی ہے مدرسوں میں، تو الحمدللہ خیر کی بنیاد پر ایک رفاہی ادارے ہے، ایک جو ہے اس طرح انجوز ہے کہ فی سبیل اللہ لوگ کیا کرتے ہیں، تعلیم فراہم کرتے ہیں، قوم کے بچوں کو پال رہی ہے مدارس، اس سے تو حکومت کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تنگ نہیں کرنی چاہیے۔ دوبارہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، حکومت کے اندر بھی اچھے لوگ اور پولیس میں بھی، لیکن یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں صحیح نہیں ہے کہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کے مدرسے کو کیا کر رہے ہیں، مزید بدنام کرنے کی۔ ایک آدمی نے کیا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس سے کام کروایا، تو ابھی اس کو کیا کرے، اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، مدرسوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جی بات اس پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا دیا، حضرت بلال کو اللہ نے عزت دی ہے کہ حضرت بلال جو ہے کہ ابوبکر صدیق اس سے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو کیا کرتے، پھر میں نماز پڑھاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں پھر کیا ہے، نہیں پڑھاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے۔ تو اس کا پھر آگے فرمایا کہ پھر جو ہے فاقام بلال وتقدم ابو بکر صدیق آگے ہو جاتے، حضرت بلال نے اقامت کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہو گئے، وأخذ الناس فی تصفیق، لوگ تصفیق میں شروع ہو گئے، ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ کو مارتے تھے۔ اور بکر صدیق لا یلتفت فی صلاتی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. مسلمان مومن کیا کرتے ہیں؟ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جائے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ نماز میں خشوع و عاجزی بہت زیادہ فرماتے تھے. خاص طور پر صدیق جب لوگوں نے بہت زیادہ تسبیح شروع کیا تو التفتا اس نے اتفاق کی پسرنے کے پیچھے دیکھے مطلب ایک اندازہ لگایا یہ آنکھ کو کنارے سے اس نے دیکھا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. وَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا فاشار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ اس سے کہا کہ کیا کرے ایصلی کہ نماز پڑھائے. فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا حمد بیان کیا. ورجع القری اور پیچھے ہٹے پیچھے کی طرف آئے ایسے نہیں کہ سلام پھیر دیا اسی طرف قبلے کی طرف متوجہ تھے اور پیچھے کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہو گئی اقبال الناس لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا یا ایھا الناس یہ لوگ تمہیں کیا ہوا کہ تم جو ہے تسبیح سے کام لیتے ہو. اور پھر فرمایا کہ تم کیا کرو جب تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے نماز میں تو تم تسبیح شروع نہ کرو. انما تسبیح للنساء یہ تو عورتوں کے لیے. اور فرمایا من نابہ شیء فی صلاتی جو اپنی نماز میں کوئی چیز محسوس کرے کہ امام نے کوئی غلطی کی یا امام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرے فلیقل سبحان اللہ کہے. اور فرمایا فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه. لوگ پھر کیا کرتے التفات کرتے امام متوجہ ہو جاتے کہ کیا غلطی ہو گئی. اور پھر کہا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئی اور کہا کہ ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك جب میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو تو تم کیوں پیچھے ہٹے. اس نے کہا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ابو قحافہ کی بیٹی کے لیے یہ اس کا مقام نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس کا مرتبہ نہیں ہے کہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرے وہ نماز پڑھائے. ویسے ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ اللہ نے یہ موقع ان کو دیا ہے اس نے نمازیں پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس کو امامت کی طرف اشارہ ہے.